بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن مجید میں جن قوموں کا ذکر عبرت، نصیحت اور تنبیہ کے لیے بار بار آیا ہے، ان میں قوم عاد بھی شامل ہے، جو ایک نہایت طاقتور، خوشحال مگر سرکش قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، انہیں جسمانی طاقت میں بے مثال بنایا، زمین میں وسعت عطا کی، شان و شوکت، ملاحت، زراحت اور خوشحالی دی۔ لیکن جب انہوں نے توحید سے منہ موڑا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ کا عذاب ان پر ایسا نازل ہوا کہ وہ تاریخ کا عبرتناک باب بن گئے۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی ابتدائی اقوام میں سے تھی۔ قرآن مجید میں اس قوم کو عاد اولیٰ کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ یہ قوم جزیرہ عرب کے جنوبی حصے میں آباد تھی، جس علاقے کو احقاف کہا جاتا ہے، اور احقاف کے معنی ریت کے لمبے اور پھیلے ہوئے ٹیلوں کے ہیں۔ یہ علاقہ موجودہ عمان اور یمن کے درمیان واقع سمجھا جاتا ہے۔ قوم عاد قدیم عرب زبان بولتی تھی، اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ان کی اپنی زبان میں اللہ کا پیغام پہنچایا تاکہ وہ حق کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ معاشی لحاظ سے یہ قوم بہت مضبوط تھی، زراعت، مویشی بانی اور تجارت ان کا پیشہ تھا۔ کھجوروں کے باغات تھے، پانی کی فراوانی تھی، اور یہ لوگ مضبوط بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے میں مشہور تھے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ ہر اونچی جگہ پر محض فخر اور نمائش کے لیے نشان اور عمارتیں بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی جسمانی طاقت عطا کی تھی۔ یہ لوگ لمبے قد والے، طاقتور جسم کے مالک اور جنگجو طبیعت رکھتے تھے، لیکن یہی طاقت ان کے لیے غرور کا سبب بن گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، حالانکہ وہ بھول گئے تھے کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ وہ لوگ ستونوں والے عظیم الشان محلات میں رہتے تھے، جنہیں قرآن مجید میں ارم ذات العماد کہا گیا ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے قوم عاد بت پرست تھی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی تھی۔ ظلم، ناانصافی اور جبر عام تھا، کمزوروں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اور تکبر ان کی سب سے بڑی اخلاقی بیماری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، بتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، توبہ اور عاجزی اختیار کرنے کی تلقین کی، اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ لیکن قوم عاد نے اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے انکار، تمسخر اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا کہ تم ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنے آئے ہو، ہمیں تم پر کوئی یقین نہیں۔ بلکہ انہوں نے عذاب کا مذاق اڑایا اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا۔ جب قوم عاد نے حد سے بڑھ کر سرکشی کی اور اللہ کے نبی کو مسلسل جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا۔ یہ عذاب ایک نہایت سرد، تیز اور تباہ کن آندھی کی صورت میں آیا، جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ اس آندھی نے ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ دیا، طاقتور انسانوں کو اس طرح زمین پر پٹک دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے گرے پڑے ہوں۔ ان کے محلات، باغات اور شان و شوکت سب مٹی میں مل گئے۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور وہ چند لوگ جو ایمان لا چکے تھے، اللہ کے فضل سے محفوظ رہے۔ قوم عاد کی یہ تباہی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ دولت، طاقت اور اقتدار اللہ کی نافرمانی کی اجازت نہیں دیتے۔ تکبر انسان کو ہلاکت تک لے جاتا ہے، اور نبیوں کا انکار دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین کرام، قوم عاد کا یہ واقعہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ آج کے انسان کے لیے ایک زندہ سبق ہے
کہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں پر غرور کرے، حق کو ٹھکرا دے اور ظلم کو اپنا شعار بنا لے تو اس کا انجام بھی قوم عاد جیسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے، عاجزی اختیار کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔